اور انشاءاللہ پرسوں بھی ہوگا. تو اسلامی بھائی آج ماشاءاللہ جیسے آپ بیٹھے ہیں تو مزید بھی بیٹھنے کی مزید مدنی التجا ہے. دیگر آپ کا جو جدول ہوگا وہ جدول کے مطابق بھی آپ نے شرکت کرنی ہے، اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ پھر خصوصی مدنی مذاکرہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور مرشد کریم کی زیارت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ قرب سے ان کی برکتیں بھی حاصل کریں گے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 12 24 پیج نمبر 347 پر فرماتے ہیں، جو مظلوم کی داد رسی پر قادر ہو، یعنی اس کی داد رسی کر سکتا ہو اور نہ کرے تو اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے. حدیث میں ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور یہ اس کی مدد پر قادر ہو اور نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں پکڑے گا. مزید اسی جلد کے پیج نمبر 426 سے 427 تک لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو اللہ، اور طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا فرمائے گا. جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کی غیبت وغیرہ کے ذریعے بے عزتی کو دیکھ کر خاموش رہنا ایسے یعنی قیامت کی رسوائی کے عذاب کا باعث ہے، تو خود اس سے یعنی کسی مسلمان کو غیبت وغیرہ کے ذریعے ذلیل کرنے کے در پہ ہونا، اور جس منصب اور مرتبے کی وجہ سے اسے مسلمان کے نزدیک عزت حاصل ہو، اس میں غیبتوں، الزام تراشیوں اور بدگمانیوں وغیرہ کے ذریعے رخنہ اندازی یعنی خلل ڈالنے کی کوشش کرنا کس قدر عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہوگا. بڑا واضح یہ بیان ہے. میرے سامنے اس وقت غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا صفحہ نمبر پیج نمبر 206 اور 207 کھلا ہوا ہے، اور بہت واضح طور پر ہے کہ ہم بسا اوقات غیبت کرتے نہیں تو غیبت سن تو لیتے ہیں، ایک تعداد ہو جاتی ہے، اور باوجود اس کے کہ یہ اس غیبت کرنے والے کو غیبت سے روک دے، اور جو مسلمان کی ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے اس معاملے میں اپنا کوئی کردار ادا کرے. ہمارے ہاں ایسا رجحان کتنا اور ایسا ذہن کتنا. اور بڑی اہم بات ہے جو کہ دعوت اسلامی سے بھی وابستہ ہیں، ماشاءاللہ ہم ایک ادارہ ہے مدرسۃ المدینہ، اس سے وابستہ ہیں، اور اس چیز کو سمجھنے میں شاید زیادہ دقت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منصب عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، عہدہ عطا فرماتا ہے، اور مسلمان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، اور پھر غیبتوں کی وجہ سے اس پر الزام تراشیاں کر کے اس پر بدگمانیاں وغیرہ کے ذریعے اس کے اس مقام و مرتبے میں جو رخنہ اندازی کی جاتی ہے، کسی صورت اس کو ڈیگریڈ کیا جائے، ذلیل کیا جائے، تو اس پر غور کرے کہ کس قدر عذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب کو ابھارنے والا یہ کام ہے.
یعنی بیان کردہ روایت اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشادات سے وہ حضرات عبرت حاصل کریں جو بلا اجازت شرعی کسی سنی عالم، پیشوا، سربراہ، کسی تنظیمی ذمہ دار یا کسی بھی عام مسلمان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اس کی عزت اچھالتے ہیں، یوں غیبتوں، چگلیوں، تہمتوں، بدگمانیوں، عیب دریوں، دل آزاریوں اور نہ جانے کن کن گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے، بس ایک بات بری لگ جانی چاہیے، اب بری لگ گئی، ہمارے مزاج کے خلاف ہو گیا، ہماری توقعات کے خلاف ہو گیا، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر اس کے بارے میں برائیاں کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ برائی غیبت، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام میں تو میں نہیں پڑ گیا، تہمت اور بدگمانیوں میں اور بہتان تراشیوں میں تو میں نہیں پڑ گیا، اس بات کے کرنے کی کہ جو میں اس کے بارے میں کر رہا ہوں کمزور بات کر رہا ہوں، اس کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا شریعت مجھے اس بات کرنے کی اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، میں کر کیا رہا ہوں، ذرا اپنے بارے میں بندہ سوچے۔ اور میں اگر یہ جو کام کر رہا ہوں اگر کے ساتھ کہ اگر وہ غیبت، حرام، گناہ، بدگمانی، تہمت، بہتان، ان تمام تر چیزوں کا جو مرتکب ٹھہرے وہ تو یہ غور کرے کہ میں بیٹھے بیٹھا کس قدر اپنے لیے عذاب الہی کا اپنے آپ کو مستحق قرار دے رہا ہوں، مطلب استحقاق ہے اس کے لیے عذاب قبر کا، اللہ تعالیٰ کا غضب کو ابارنے والا کام ہے۔ یعنی ہمیں یہ درس ہے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اس کی اگر برائی ہو رہی ہے تو وہاں اس کا دفاع کریں، نہ کہ ہم الٹا اس کے بارے میں الٹی سیدھی بات کریں، اور اگر کوئی خدا نہ کرتا بدگمانی کرو، اچھا یوں، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں کیا پتا تھا، غیبت کی تباہ کرنے کتاب پڑھی کہ پتہ چلے، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہمیں ہماری نفس نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، گھر گھر کی کہانی کر رہا ہوں میں، اللہ ماشاء اللہ، گھر گھر کی کہانی گویا کہ ایک طرح سے، میں نہیں کہتا کہ ہر گھر مبتلا ہوگا معاذ اللہ، مگر جرنلی طور پر جب تک کسی کی برائی کر نہیں لیتے یقین مانے پیٹ ہلکا نہیں ہوتا، برائی کر کے یعنی اس کی بے عزتی کر کے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو کس طرح سمجھاؤں، یعنی کئی ایسے مزاج کے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنی عزت کی قیمت دوسروں کی بے عزتی بنائی ہوئی ہے۔ یعنی آپ یہ غور کریں کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو مظلوم، بیچارہ اور ہمدردی لینے والا بنانا چاہتا ہے، مگر اس کے لیے وہ کسی کو بے عزت کرتا ہے، ڈیگریڈ کرتا ہے، اور آپ کے سامنے شو کرتا ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس نے یوں کہ، یعنی آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں اور وہ آپ کی نظر سے گرے اور آپ اس کو بولیں او ہو آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، ایسا کیا، اب اس کو مزہ آ رہا ہے نا، اس کو اچھا لگ رہا ہے، یار یہ میری ہمدردی کر رہا ہے، مگر آپ نے اپنی اس ہمدردی کے لیے جو قیمت ادا کی وہ قیمت کیا تھی؟ غیبت، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اور بدقسمتی کے بعد وہ بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، تہمت پھیلاتے ہیں، بہتان پھیلاتے ہیں، ہونا چاہیے پیٹ ہلکا ہو جائے گا، سینہ ہلکا ہو جائے گا، دل ہلکا ہو جائے گا، میں نے بات کر دی ہے، میرے ساتھ یوں ہو گیا، فلاں نہیں ہوا، اچھا اس نے کیا یا نہیں کیا اس کی تحقیق نہیں، اس کی پتہ نہیں، معلومات ہی نہیں، بس کسی صورت وہ ڈیگریڈ ہو جائے۔ اب وہ تنظیمی ذمہ دار ہے، کوئی مذہبی پیشوا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، عام مسلمان بھی ہے یار، آدمی ڈھکتا ہے یار، ڈھکتا ہے، چھوڑ یار، جو کچھ ہوا نا اپنے ساتھ ہی ہوا نا، کیوں اس کو ڈیگریڈ کریں؟ ڈھکنے والا مزاج، عیب چھپانے والا، یعنی عیب ہو بیان کر رہا ہے، کوئی نیت بنا لے تو بنا لے جب بنتی ہو تو، یہاں تو عیب بھی نہیں ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ ہے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں کہ جو لوگوں کو بے عزت کر کے اپنی عزت بنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈیگریڈ کر کر اپنا گریڈ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت کے روز؟ یعنی اولاد تک کو رسوا کر دیتے ہیں، شوہر معاشرے میں اپنی عزت بنانے کے لیے بیوی کو رسوا کر رہا ہوتا ہے،
بیوی خاندان میں اپنی عزت بنانے کے لیے شوہر کو رسوا کر رہی ہوتی ہے، ساس اپنی عزت بنانے کے لیے اپنی بہو کو رسوا کرتی ہے، بہو اپنی عزت بنانے کے لیے ساس کو رسوا کر رہی ہوتی ہے، داماد اپنی عزت بنانے کے لیے سسرال کو رسوا کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو رسوا کر کے اپنی عزت بنا رہے ہوتے. اوہو آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا اللہ، اوہو سننے کے لیے، بیچارہ سننے کے لیے، ہمدردیوں کے بوجھ وہ قول سننے کے لیے دوسروں کو بے عزت کرتے رہو، دوسروں کو ذلیل کرتے رہو. کتنی گھٹیا عادت ہے نا، کتنا گھٹیا مزاج ہے یہ. بس برداشت کرے. چلو اگر اللہ نہ کرے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دیا، صبر کر جاؤ یار، ہمت کر یار، معاف کر دو یار، درگزر کرو. کیا ضرورت ہے بیٹھ کر ہر ایک کی برائیاں کرنے کی اور ایک حرام کام میں پڑ جانے کی. معاذ اللہ، قیامت کے روز مطلب کہ خارج کا مسلط ہونا، قیامت کے روز کی اتنی سزائیں، اللہ کی پناہ. غیبت ایمان کو کاٹنے والی، اور جناب غیبت کی کتنی تباہ کاریاں ہیں یار. ڈر ہی نہیں لگتا یار، اللہ کی پناہ. گویا کہ ایک طرح سمجھا چوٹ کر، ڈر ہی نہیں لگتا. بیٹھ کر منہ بھر بھر کے غیبتیں کرتے ہیں. اچھا کہلاتے بھی پھر نیکی ہے نا ہم لوگ تو. غیبت بھی کرے گا نیک بھی کہلائے گا. کمال نہیں ہے؟ غیبت کرنے والا بھی نیک ہو گیا، غیبت تہمتیں بہتان لگانے والا بھی نیک ہو گیا، بدگمانیاں کرنے والا بھی نیک ہو گیا. یہ بھی کیسے نیک ہو گیا یار؟ اتنا حرام کام کرنے والا نیک کیسے ہو گیا؟ سمجھتا رہے خود کو نیک. کہاں کا نیک آدمی؟ خدا سے ڈرتا نہیں ہے آدمی یار. ایک چوٹ کر رہا ہوں، خدا سے نہیں ڈرنا چاہیے بندے کو یار. میں غیبت کر رہا ہوں، اللہ کی پناہ. افسوس بھی نہیں نا، افسوس بھی نہیں ہوتا. وہ کوئی ایسا مطلب کہ آس پاس کا آدمی کو ہم درجہ آدمی سمجھاؤ تو اس کو چپ بھی کرا دیتا اگلا. تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، ہم پر دیکھو کیا بیتی ہے، ہم کو دیکھو کیا گزرتی ہے ہم پر. اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم پر گزرتی ہے، قیامت پر جو گزرے گی وہ پھر گزرے گی، قبر میں جو گزرے گی وہ گزرے گی. کبھی اس کا تصور کیا ہے؟ بھائی غیبت کی جائز صورتیں موجود ہیں. اگر وہ جو کہہ رہا ہے اگر اس کو شرعاً جائز ہے، علماء اجازت دیتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر کسی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے اس ارادے سے کرنا کہ برائی کی نیت سے کرنا، جبکہ برائی اس میں ہو، یہ غیبت ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مگر غیبت کی جائز صورتیں موجود ہیں. مگر کیا جو ہم کر رہے ہیں یا جو کر رہا ہے یہ جائز ہے؟ کیا ضبط کر سکتا تھا؟ چلو جائز بھی تھا، فور ایگزامپل ضبط کر سکتا تھا، صبر کر سکتا تھا، حلم کا اظہار کر سکتا تھا، بردباری کا اظہار کر سکتا تھا، یا صرف بیان ہی کرتا رہے گا؟ کوئی ایسا ہے جس کو کوئی آ کر بولے یار آپ نے اتنا صبر کیا، مجھے تو بعد میں پتا چلا آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، تبھی بندہ بولے یار میں نے معاف کر دیا. یہاں یہ جملہ ہم کو آ کر بولے گا سب کوئی؟ سب تو صبر کریں گے تو بولے گا نا. کمال کے لوگ ہیں ہم لوگ. تو امیر سنت مدثر العالی لکھتے ہیں کہ جو بلا اجازت شرعی کسی سنی عالم، پیشوا، سربراہ، کسی تنظیمی ذمہ دار یا کسی بھی عام مسلمان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو ان تمام چیزوں سے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی، حدیث سے بیان کی، ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور پھر اس کو ہدف تنقیدی بناتے ہیں، اس کی عزت اچھالتے ہیں. یہ غیبتوں، چگلیوں، تہمتوں، بدگمانیوں، عیب دریوں، دل آزاریوں اور نہ جانے کن کن گناہوں کے مرتکب بنتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے معزز کیا اس کی عزت کون چھین سکتا ہے؟ سنو جو بد نصیب بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کی مخالفت کرتے، ان کو بدنام کرتے پھرتے ہیں، ایسوں کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ چنانچہ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ الرحمن عز و جل کا فرمانی عبرت نشان ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم فی الدنیا والآخرہ. ترجمہ کنز الایمان: وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے
دنیا اور آخرت میں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. دردناک عذاب. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا نہیں بندہ ایسی جگہ بیٹھے ہی نہیں جہاں غیبتیں ہوتی ہوں، جہاں برائیاں ہوتی ہوں اس طرح کی. جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور خدا نہ کرے بیٹھ گئے تو آدمی ندامت تو کرے، افسوس تو کرے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں کھانے کی دعوت پر تشریف لے گئے. لوگوں نے آپس میں کہا کہ فلاں شخص ابھی تک نہیں آیا. ایک شخص بولا وہ موٹو تو بڑا سست ہے. اس پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے فرمانے لگے، افسوس میرے پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی کہ میں ایک ایسی مجلس یعنی بیٹھک میں پہنچ گیا جہاں ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے. یہ کہہ کر واپس اب تشریف لے گئے اور اس صدمے سے 3 دن اور رات، ایک روایت کے مطابق 7 اور ایک روایت کے مطابق 3 دن تک کھانا نہ کھایا. کبھی ہم کو افسوس ہوا. بیان تقریباً ختم ہو گیا. میں نے کہا فجر کے بعد کا بیان ہمارا بڑا مختصر ایک سبق دینے کی حد تک ہوتا ہے، اور آج ہمارا سبق یہ تھا ہم ایسی جگہ بیٹھے ہی کیوں جہاں مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے. یہی طے کرے نا یار، میں کروں گا تو نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ غیبت کروں گا. ایسی جگہ میں کیوں بیٹھوں، اٹھ نہ جاؤں. ابراہیم بن ادم چلے گئے نا رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کہتے چلے گئے نا کہ میرے پیٹ کی وجہ سے مجھے یہاں آ کر بیٹھنا پڑا جہاں مسلمان کی غیبت ہو رہی ہو. 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. ندامت، افسوس. مجھے کون سی شے بٹھا رہی ہے ان غیبت کرنے والوں میں، مجھے کون سی شے بٹھا رہی ہے ان تہمت و بہتان لگانے والوں میں، جب میں ان کو سمجھا نہیں سکتا، ان کی اصلاح نہیں کر سکتا. پھر بھی میں آ کر بیٹھتا ہوں. اچھا بعضوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو جب بھی بیٹھو نے کسی کی برائی کرتا ہے، کبھی اس کو بولے گا، کبھی اس کو بولے، کبھی اس کو بولے، کبھی اس کو بولے، کبھی اس کی باپ کو بولے، کبھی اس کے بھائی کو بولے گا، کبھی اس کے فرد کو بولے گا. اچھا یہ باتوں کا عجیب مزاج ہوتا ہے، گندا، چھی گندا مزاج. ان کو بعد لوگوں کی برائیاں کر کے تسکین ملتی ہے. تو یہ کہاں کا اچھا ہو گیا جو لوگوں کی برائیاں سن کر مزے لے رہا ہوتا ہے. تو غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. بس غیبت نہ کریں گے نہ سنیں گے، غیبت سے بچیں گے، بلکہ غیبت سے بھاگیں گے. نہیں بیٹھنا یار ایسی جگہ. انشاءاللہ آپ کی صحبت، آپ کی بیٹھک، آپ کی مجلس، آپ کی جگہیں اللہ کی رحمت سے غیبت سے پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. روحانیت، تقوی، پرہیزگاری، زہد، ورع، ایسی نعمتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبت کی تباہ کاریوں سے بچا کر رکھے، اور یہ بار بار کتاب پڑھتے رہنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. غیبت کی تباہ کاریاں، اس کے لیے ضبط پیدا کریں، صبر پیدا کریں. میری آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اپنے اندر ضبط اور صبر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگ عموماً نہ ضبط کر پاتے ہیں، یعنی نہ ہمارے حلم میں نہ بردباری ہے نہ صبر ہے. ہمیں یہاں تکلیف پہنچی، یہاں ہمارے کو کوئی ٹھوکر لگی، اور ادھر ہمارا منہ کھلا. بالکل ہمارا عجیب حال ہے. ضبط کریں، ہمت پیدا کریں. نہیں بولوں گا یار، نہیں بولنا، چھوڑو یار، برائی نہیں کرنی، نہیں کرنے والا. آپ اپنے آپ کو ہی سمجھاؤ یار، جب جو میرے ساتھ ہوا نا، اب کیوں کسی کی برائی کر کے اپنے بھی غیبتیں کروں گا. اس کو خالی چلو میرے لیے بولنا جائز، بعضوں کا چلو آپ کے لیے بولنا جائز ہو گیا، کیا سننے والے کے لیے سننا جائز تھا؟ اس کے لیے کوئی ایسی صورت تھی کہ آپ نے اس کو بیان کیا تو وہ آگے کوئی ایسی اصلاح کرے گا؟ بلکہ الٹا تو بولے گا اب یار تو آج بولنے آیا، میں تو پہلے دکھا ہوا ہوں. پھر وہ اپنی فائلیں کھولنا شروع کر دے گا، اور دونوں مل کر پھر اور مطلب کہ وہ ایک آگ لگی تھی دوسری آگ لگی، یعنی کہ وہ گندگی اور جمع ہوئی نا، گند پر گند گرا نا، برائی پر برائی گری.
نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ آپ کا مسئلہ حل ہوا، نہ آپ کے معاملے کی کوئی صورت بنی. نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ لکھا گیا، باقی کوئی فائدہ ہوا تو مجھے بتا دو. گناہ ہو گیا. اگر وہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر میں جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. اللہ نصیب کرے کفل مدینہ، توبہ کرتے سچی توبہ. آج تک اللہ جتنی غیبتیں ہوئی ہیں سب معاف کر دے. جمعہ ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کی رحمت ہمارے گناہ بخش دے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے. سب ہم سچی توبہ کریں. یا اللہ آج تک جتنی غیبتیں کی ہیں سب معاف کر دے، بلکہ مولا جتنے گناہ کیے ہیں سب معاف کر دے. 1,44,00,000 بندے بخشے جاتے ہیں. بخشش مغفرت ہوتی ہے جمعہ کی 24 گھڑیوں میں، 24 ساعتوں میں، کموں بھی. یہ روایتوں میں جو مضمون ہے، اللہ ہمیں بھی ان بخشے ہوئے میں شامل کر دے. سچی توبہ کریں، اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں نیک بنا دے. آنکھوں کا بھی کفل مدینہ لگے، زبان کا بھی کفل مدینہ لگے، سوچ بھی اچھی ہو، خیال بھی اچھا ہو، بات بھی اچھی ہو، نظریہ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے. سکون سے رہیں، خوش رکھیں، نیک بن کے جئیں، نیکی کو عام کریں. یہ درس دیتے رہے اس غیبت کی تباہ. یہ یقین مانی یہ کتاب ہمیں بہت بچاتی ہے. اس کا مدرسۃ المدینہ میں درس دیں، گھر میں درس دیں، مسجد میں درس دیں، چوک میں درس دیں. غیبت کی تباہ کریں کتاب سے. یہ انشاءاللہ میں نیک بنائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ نیچے سے آپ کا جدول چلے گا، اسی طرح بیٹھے رہیے. بنو